السلام علیکم ناظرین، سال بھر میں جب بھی شب برات کا موقع آتا ہے تو ایک بحث چھڑتی ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، اور شب برات کی فضیلت کیا ہے۔ اس موقع پر عام طور پر دو طرح کے گروہ بڑھ جاتے ہیں، جن میں ایک گروہ تو بالکل ہی شب برات کی فضیلت کا قائل نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں شب برات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، اس میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ یا اس میں نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ، قبرستان جانا، روزہ رکھنا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو شب برات کی فضیلت میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس میں بدعات کو، خرافات کو اور نئی نئی باتوں کو اس کی فضیلت میں ایڈ کر لیتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آئیے ہم شب برات کی فضیلت کے بارے میں ایک سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں اور ایک فیصلہ کن گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے زیادہ بحث جو چھڑتی ہے شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں، وہ یہ چھڑتی ہے کہ شب برات کی رات میں قبرستان جانا کیسا ہے، جانا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور جایا جائے گا تو کیسے جایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بحث چھڑتی ہے۔ تو ناظرین، میں یہ عرض کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کی رات قبرستان جانا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان گئے ہیں اور اکیلے گئے ہیں، اور کسی کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ اتنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث مبارکہ میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ماننے والوں پر کیا ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھی شب برات کو قبرستان جائیں، اور ضرور جائیں۔ تو دیکھیے، میں یہاں ایک گفتگو عرض کر دوں کہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس عمل کو اسی درجے میں، اسی کیٹیگری میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سچویشن میں اور کن حالات میں کیا عمل کیا، کیسے عمل کیا اور کیسے کر کے دکھایا، ویسے ہی ہو بہو آپ کے امتیوں پر لازم ہے کہ آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل میں اسی طرح پیروی کریں۔ اب دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو جنت البقیع گئے، باقاعدہ آپ نے کپڑے اتار لیے تھے، پھر آپ نے کپڑے پہنے، اور پہننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی آپ تک پہنچ گئی تھی، آپ اکیلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے اتار کر شب برات کو جنت البقیع گئے ہیں۔ آپ نے شب برات کو اتنا اہتمام کیا ہے جانے کا کہ آپ نے کپڑے اتار لیے تھے، اس کے باوجود آپ کپڑے پہن کر جنت البقیع گئے ہیں۔ تو اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی خصوصیت کی وجہ سے جنت البقیع گئے تھے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ شب برات کو قبرستان جانا، اس کا شب برات کے ساتھ کچھ نہ کچھ خاص رشتہ ہے۔ اب کس طرح جایا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے، تنہا گئے، تو آپ کے امتیوں پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ گروہ بنا کر نہ جائیں، گروہ بندی لے کر نہ جائیں، قبرستان کو آپ چراغاں نہ کریں، اگر بتی نہ جلائیں، اس کی صفائیاں نہ کروائیں، وہاں گروہ بنا کر کے پکنک کا سا وہاں ماحول نہ بنائیں، یہ آپ پر لازم ہے۔ دیکھیے، ایک چیز میں یہاں قبرستان جانے کے تعلق سے عرض کر دوں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں قبرستان جانے کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، بلکہ بعض لوگ اس کو ضروری بھی مانتے ہیں۔ تو میں ایک فیصلہ کن گفتگو کرتا ہوں۔ کسی بھی عمل کو کرنے میں بندے کے دل کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ بندہ اس عمل کو دل سے کرتا ہے، آیا کہ اس عمل کو ایک ماحول بن پڑا ہے اس لیے کر رہا ہے، یا پھر وہ اس عمل کو ایک فیشن بنا لیا ہے اس لیے کر رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور بہت ہی دھیان سے سننے کے لائق ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ جو بندہ قبرستان جا رہا ہے وہ کس نیت سے جا رہا ہے، اس کا پہلے جانے کا معمول تھا یا نہیں تھا، وہ اس لیے جا رہا ہے کیونکہ اس کے یار دوست وغیرہ، اس کے فرینڈ کا جو سرکل ہے، گروپ ہے، وہ جا رہا ہے کہ اس لیے جا رہا ہے، وہ اس لیے جا رہا ہے کیونکہ اس رات میں ایک ماحول بن پڑا ہے، چلو میں بھی چلے دیتا ہوں۔ سارا معاملہ دل کا ہے۔
اسی لیے اس عمل کو آپ اخلاص کے ساتھ کرو گے، اس لیے کرو گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات کو جنت البقیع قبرستان گئے تھے، اس لیے میں بھی آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قبرستان جا رہا ہوں۔ اب اس کو کوئی دوست ملے یا نہ ملے، ماحول کا اثر ہو یا نہ ہو، اسے تو ہر حال میں جانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوست وغیرہ ملیں گے، گروپ ملے گا، ایک ماحول بنے گا، قبرستان کی صفائی ہوگی تبھی جائے گا۔ سارا معاملہ دل کا ہے، اخلاص کے ساتھ آپ جاؤ گے تو آپ چاہے تنہا جائیں چاہے یار دوستوں میں جائیں، آپ کو یقیناً اس کا اجر ملے گا، اور جس کے لیے یہ سارے ثواب کرنے گئے ہیں اس کو بھی یقیناً کچھ نہ کچھ اس کا اجر ملے گا۔ تو سارا معاملہ اخلاص کا ہے، نیت کا ہے۔ اب دوسری چیز جو میں نے اس کو میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ بندہ اخلاص سے جائے تو اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا، اور اس میں دکھاوا نہ ہو، شوخی نہ ہو، شہرت نہ ہو، ماحول کا اثر نہ ہو، ان چیزوں سے ہٹ کر کے وہ جائے گا تو یقیناً اس کو اجر ملے گا، کیونکہ وہ اتباع میں جا رہے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں شب برات کے روزے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کیا روزہ رکھنا ثابت ہے؟ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے یہ بھی بدعت ہے، حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ اس میں شدت برتی ہے۔ روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، فقہا نے فتاوی شامی وغیرہ میں اس کو مستحب لکھا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص شعبان کی وجہ سے روزہ رکھا تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13، 14، 15 یعنی ایام بیض کو روزہ رکھنے کی عادت تھی، اس لیے آپ نے رکھا تھا؟ یہ ایک بہت ضروری عمل ہے۔ تو یہاں بھی وہی پوائنٹ پہ آ جائیے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس دن روزہ رکھ لے گا تو اس کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ وہ ضروری سمجھ کر نہ رکھے، اس لیے نہ رکھے کیونکہ شب برات ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نہ رکھنے والوں پر طعن و تشنیع نہ کسے، نہ رکھنے والوں کو برا بھلا نہ کہے، نہ ان کو برا سمجھے، نہ دل میں ان کے خلاف کوئی اپنے قدورت پیدا کرے۔ اخلاص کے ساتھ وہ روزہ رکھ لے تو اس کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اب آئیے چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، اس دن روزہ رکھنا ثابت نہیں، روزہ رکھنا بدعت ہے، اس دن قبرستان جانا بدعت ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کر دوں، امت میں اتنی بے دینی پیدا ہو گئی ہے، اس امت کو کسی بھی عمل پر جمع کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ہی چیلنجز کام ہے۔ اب اگر لوگوں کو ایک ایسا موقع مل گیا جس میں عبادت کرنے کا موقع ہے، نوافل پڑھنے کا موقع ہے، روزہ رکھنے کا موقع ہے، قبرستان جانے کا موقع ہے، تو آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے روکنے کی؟ امت میں ویسے ہی بہت زیادہ سستی، کاہلی، بے دینی اور دین سے بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے، نمازیں تک نہیں پڑھ رہے۔ اور الحمدللہ میں شب برات کو دیکھتا ہوں، ہمارے وہ لڑکے، وہ نوجوان یا وہ لوگ جو نمازیں تک نہیں پڑھتے ہیں لیکن اس رات کو الحمدللہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ میں نے بہت سے نوجوانوں کو اس رات روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اس رات میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ایک ایسے ماحول سے نکل کر آ رہا ہے کہ پوری زندگی اس نے گمراہیت میں گزاری، اللہ سے توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے روکنے کی؟ یہ مسئلہ تو بات کا ہے کہ بدعت ہے، اور بھائی وہ نہیں جانتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے کہ بدعت ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ ضروری سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی فرض سمجھ کر نہیں کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ مجھے آج کی رات اللہ کو راضی کرنا ہے، آج کی رات اللہ کو خوش کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور ہمارے مولوی لوگ کیا کرتے ہیں؟ فتوے لگاتے ہیں کہ بدعت ہے، قبرستان جانا بدعت ہے۔ پوری سال جو بندہ قبرستان نہیں جاتا ہے تو کم سے کم اس رات تو اس کو توفیق ہو جاتی ہے کہ قبروں میں جا کر کے، قبرستان جا کر کے اس حدیث پر عمل کر دیتا ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، کیونکہ قبرستان کی زیارت کرنا یہ موت کی یاد دلا دیتا ہے، اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، ایک کڑھن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بحث میں نہ پڑیں کیا بدعت ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ جتنی عبادت آپ سے ہو سکے اس رات عبادت کریں۔ روزہ اگر آپ کو توفیق ہو جائے تو روزہ بھی رکھیں، قبرستان جانے کی توفیق ہو جائے تو آپ قبرستان بھی جائیں۔ لیکن میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، آپ جو بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، سچی نیت سے کریں کہ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں،
ایک ماحول بن پڑا ہے اس لیے نہیں کرے، اور یار دوستوں کی گٹ بازی نہ کرے، گروپ بندی نہ کرے، اور شہرت مقصد نہ ہو، اور کوئی دکھلاوا مقصد نہ ہو، شور شرابہ اور ہنگامہ مقصد نہ ہو۔ جتنی بھی آپ عبادت کریں اخلاص کے ساتھ کریں، چاہے بھلے ہی تھوڑی عبادت ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس رات کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔